بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کی کتاب کے حصہ غزل میں سے مومن خان مومن کی غزل پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ حکیم مومن خان مومن 1800 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام غلام نبی خان تھا جو حکمت کا کام کرتے تھے۔ مومن خان مومن کی ابتدائی تعلیم شاہ عبدالعزیز اور شاہ عبدالقادر سے ہوئی۔ مومن کی غزل میں رنگا رنگی ہے اور حسن و عشق کے موضوعات کرینے سے سجائے گئے ہیں۔ مومن طب، نجوم، موسیقی اور شطرنج میں بھی کمال رکھتے تھے۔ لا ابالی عاشق مزاج، نشاط پسند اور شہد باز تھے۔ ان کی شاعری میں روایتی کلاسیکل اردو شاعری کے کردار عاشق، معشوق اور رقیب برسر پیکار نظر آتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ پہلو بدل کر بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کلام میں تکرار نہیں آتی، کلام کا مزہ قائم رہتا ہے۔ مومن شاعری کے ساتھ ساتھ عاشقی میں بھی بے حد مقبول ہوئے۔ ان کا ایک شعر ہے: عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، عمر ساری تو کٹی عشق بتاں میں مومن، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ اب ہم ان کی پہلی غزل شروع کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ راحت کے معنی ہیں خوشی کے، رنج دکھ تکلیف، راحت فضا خوشی بڑھانے والا۔ مفہوم: محبوب پر میرے رونے دھونے کا ذرا اثر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ تشریح: عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے حسی، بے نیازی، لاپرواہی، بے مرفتی اور سنگ دلی کا مضمون باندھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محبوب کی خاطر طرح طرح کے غم و آلام برداشت کیے، ہم نے محبوب کی خاطر زمانے کی اذیتیں، بدنامیاں اور رسوائیاں برداشت کی۔ بقول میر تقی میر، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا، جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا، ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی، ہے 4 قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ محبوب کی خاطر مشکلات اور پریشانیاں برداشت کیں، ہم نے وفاؤں کی لاج رکھنے کے لیے دکھ اور مشکلات کے پہاڑ سہے، جیسے کہ خواجہ میر درد کا شعر ہے: اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ کلاسیکی اردو ادب میں محبوب کی ایک ایک خواہش پر اپنی ہزاروں خوشیاں قربان کرنا ہمارے شعراء کرام کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، صرف اس لیے کہ چلو اگر آج محبوب مہربان نہیں ہے تو کیا ہماری وفا شاعری کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی تو پیار کا جواب پیار سے دے گا۔ محبوب سے ہم کلام ہونے اور اس کے دیدار کے لیے بے شک ہم مشکلات برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے شعراء کی غلط فہمی تھی۔ محبوب کسی صورت مہربان نہیں ہوتا، محبوب رقیبوں پر تو لطف و عنایت کرتا ہے، جبکہ ہم جیسے وفا شعار عاشق کے ساتھ اس کا رویہ برا ہوتا ہے۔ اور تمام کلاسیکل شاعری میں یہی رونا دھونا ہمیں نظر آتا ہے۔ عزیز طلباء، اگر
ہمارا محبوب مہربان ہو جائے تو ہمارا رنج راحت میں بدل سکتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے لکھا ہے، ہمارے دکھ اور غم ہمارے لیے سکھ اور خوشی کے پیامبر بھی بن سکتے ہیں، لیکن محبوب ہمارا ہم نوا نہیں بن رہا، اس لیے ہمارا غم خوشی میں تبدیل نہیں ہو رہا۔ محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے ہمارا رنج راحت پیدا کرنے کا باعث نہیں بن رہا، بلکہ ہمارے دکھوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محبوب کی بے رخی، سنگ دلی اور بے وفائی ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو مزید بڑھانے کا باعث بن رہی ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، اس شعر کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رنج راحت فضا نہیں ہوتا، یعنی غم خوشی کا باعث نہیں ہوتا۔ غم انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کرتا رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو ہمارا احساس نہیں، وہ شاید رنج کو ذریعہ تسکین سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہے، کیونکہ رنج ذریعہ تسکین ہرگز نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 2، ذکر اغیار سے ہوا معلوم۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ حرف نا سے کا معنی ہے نصیحت کرنے والے کی بات، مفہوم۔ جب محبوب نے غیروں کا ذکر کیا تو ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ نصیحت کرنے والے کی باتیں بری نہیں ہوتی۔ تشریح طلب شعر میں مومن نے ناصح کو روایت سے ہٹ کر ایک اور ہی کردار میں پیش کیا ہے، جو کہ اردو کے دوسرے شعراء کے برعکس ہے۔ غزل کی عام روایت کے مطابق ناصح اپنے پند و نصاح، اپنی نصیحتی باتوں سے عاشق کو عشق کرنے سے منع کرتا ہے۔ ناصح اسے سمجھاتا ہے کہ عشق میں طرح طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ عشق انسان کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، اس کے باوجود بھی محبوب کا وصل نصیب نہیں ہوتا۔ شاعر نے اس شعر میں اسی طرز کا مضمون باندھا ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے حسن سے غائل ہونے کے بعد جب ہم نے راہ عشق اختیار کی تو ناصح نے ہمیں اس فعل سے روکا۔ اس نے ہمیں تجرباتی واقعات اور ذاتی مشاہدات کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیں واضح الفاظ میں آگاہ کیا کہ بے وفائی محبوب کی سرشت میں داخل ہوتی ہے اور تمہارا محبوب تمہارا وفادار نہیں ہے، بلکہ تمہارا محبوب رقیبوں کی محبت کا دم بھرتا ہے۔ مزید برآں ناصح عاشق کو محبوب سے قطع تعلق کا بھی کہتا ہے، لیکن اس وقت عاشق جوش و جذبات اور محبت کے نشے میں مخمور ہوتا ہے۔ وہ ناصح کی باتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، قابل اتنا نہیں سمجھتا۔ بقول شاعر، ناصح مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھائے ہے، ناصح مت کر نصیحت کیوں مجھے سمجھائے ہے، نیک و بد سوجے نہیں، نیک و بد سوجے نہیں، جب دل کہیں لگ جائے ہے۔ چنانچہ عاشق ان تمام باتوں کو پسے پشت ڈال کر محبوب کا دم بھرتا ہے، لیکن جب شاعر نے خود محبوب کے منہ سے رقیبوں کے متعلق سنا تو اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ محبوب نے پیار بھرے لہجے میں رقیب کا ذکر کیا، رقیبوں کی تعریف و تحسین کی، حالانکہ رقیب وفادار بھی نہ تھا۔ عاشق کو یہ بات کبھی گوارا ہی نہیں ہوتی کہ محبوب کی زبان پر اس کے سوا کسی اور کا نام آئے، خواہ رقیب کا نام زبان پر شکایت کے طور پر ہی کیوں نہ آئے۔ جب عاشق نے محبوب کی رقیب کے متعلق محبت بھری باتیں سنی تو پھر اسے ناصح کی نصیحتیں یاد آنے لگیں کہ واقعی نصیحت کرنے والے نے سچ کہا تھا کہ میری وفاداری کا صلہ بے وفائی ہوگا۔ اب مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ واقعی ناصح کی باتیں سچی تھیں اور اس کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ محبوب واقعی اغیار کا، غیروں کا دل دادا ہے اور اسی پر مہربان ہے اور مجھے مسلسل عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ شعر نمبر 3، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے۔
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ مفہوم: اے محبوب، میں نے لاکھ جتن کیے لیکن تم میرے نہ ہو سکے، حالانکہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنی بد نصیبی و نامرادی کا مضمون بیان کیا ہے۔ مومن محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تمہاری محبت میں غم و الام برداشت کیے، میں نے تمہاری خاطر دنیا جہان کے مصائب کا سامنا کیا، میں نے ہنس ہنس کر تمہاری خاطر تیرے ستم برداشت کیے، میں نے تمہاری وفاؤں کی خاطر جفاؤں پر جفائیں برداشت کی، میں نے ہزار جتن کیے کہ کسی طرح تمہیں اپنا بنا سکوں، میں نے تمہارے عشق کے لیے کٹھن سے کٹھن امتحان اور آزمائشیں جی لی، کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ تم ان تمام مصائب کے عوض اے محبوب تم مجھے مل جاؤ گے۔ اس توقع پر میں نے زمانے بھر کی بدنامیاں اور رسوائیاں برداشت کی، پھر میرے محبوب نے تمہارے عطا کردہ دکھوں کا حوصلے اور صبر سے مقابلہ کیا اور جفا کاری کے تمام حربوں کو جو تم مجھ پر آزماتا رہا کمال صبر سے برداشت کیا، اس توقع پر کہ آخر ایک روز تم میری وفا شعاری کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور میری وفاداری سے متاثر ہوتے ہوئے اور میری خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پیار کا جواب پیار سے دو گے اور میرے جذبات کا احترام کرو گے۔ بقول شاعر: سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، سینے سے لگایا ہے ہر ایک غم تیری خاطر، ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس ہنس کے سہی ہے، ہر چوٹ تیرے پیار میں ہنس ہنس کے سہی ہے۔ لیکن یہ میری غلط فہمی تھی، میری ساری قربانیاں رائے گاں گئیں، میرے سارے جتن کے باوجود تم میرے نہ ہوئے، میرا کانٹوں پر چلنا تمہارے لیے کوئی وقت نہ رکھتا تھا اور تم نے میرے جذبات و احساسات کا ذرا بھی خیال نہیں کیا۔ مومن کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، دوسرے مصرے کے اندر مومن کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لے اور مسلسل جدوجہد اور انتھک محنت سے کام لے تو جلد یا دیر میں وہ اس شے کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ناممکن کام بھی دنیا میں ممکن ہو رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے، اگرچہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن اے محبوب تمہارا حصول میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ بقول میر تقی میر: ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ اس لیے مومن کہتے ہیں کہ زمانے میں ہر شے کو ممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے لیے محبوب کی توجہ کا حصول ناممکن بن گیا ہے، اگرچہ میں نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ شعر نمبر 4: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ مفہوم: اے محبوب جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو عالم تصور میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر سادگی کے پردوں میں چھپا ہوا بڑا ہی خوبصورت شعر ہے۔ اسی شعر کے متعلق اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ اس شعر کو مرزا اسد اللہ خان غالب نے سن کر کہا تھا کہ اگر مومن میں ایک شعر کے بدلے سارا دیوان لے لیں تو مجھے فائدہ ہوگا اور یہ امر میرے لیے باعث تسکین ہوگی۔ تشریح طلب شعر میں مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب تم میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتے ہو جب میں تنہا ہوتا ہوں، یعنی جب بھی اس دنیا کے دندوں سے نجات پاتا ہوں تو اے محبوب تیری یاد میں گم ہو جاتا ہوں، اور عالم تصور میں تمہارے وصل سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میں تنہائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب تم اپنی تمام تر رعنائیوں، رنگینیوں اور حسن کے جلوے دکھاتے ہوئے میرے ساتھ ہو، اور اس طرح یہ تنہائی نہیں رہتی، میری تنہائی گلو گلزار ہو جاتی ہے، کیونکہ میں عالم تخیل میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔
बकौल नासिर काज़मी। तो जैसे मेरे पास है और महवे सुखन है, तो जैसे मेरे पास है और महवे सुखन है, महफिल सी जमा देती हैं अक्सर तेरी यादें, महफिल सी जमा देती हैं अक्सर तेरी यादें। मैं अकेला और तन्हाई में होता हूं तो तुम्हारा तस्वर मेरे पास आ बैठता है और मुझे यूं महसूस होता है गोया तुम खुद मेरे पास आ बैठे हो। मैं तुम्हारे तस्वर से इस अंदाज में महवे गुफ्तगू होता हूं कि जैसे तुमसे बातें कर रहा हूं। ये बातें सरगोशी के अंदाज में भी होती हैं और तकरार के अंदाज में भी। बकौल नासिर काज़मी। ख्यालों ही में अक्सर बैठे बैठे, ख्यालों ही में अक्सर बैठे बैठे बसा लेता हूं एक दुनिया सुहानी, बसा लेता हूं एक दुनिया सुहानी। इस शेर में अजीज तुलबा ये लफ्ज जो है गोया से अगर गुफ्तगू मुराद ली जाए तो तशरीह का एक और पहलू सामने आ सकता है कि इस शेर में मोमन खान मोमन कहता है कि ए महबूब, जब मैं खलवत में होता हूं तो खुद कलामी करता हूं, लेकिन असल में ये खुद कलामी नहीं होती बल्कि मैं आलम तखय्युल में तुम्हारे साथ बातें कर रहा होता हूं। लोग मुझे देखकर समझते हैं कि मैं आलम दीवानगी में बुड़बुड़ाता रहता हूं। इन्हें क्या खबर कि मैं अपने महबूब से गुफ्तगू कर रहा होता हूं और मेरे महबूब का रुखे जेबा रुखे जेबा मेरे सामने होता है। शेर नंबर 5। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। मफहूम। मैं अपने दिल का हाल महबूब को किस तरह लिखूं क्योंकि हाथ तो हर वक्त दिल को पकड़े रखता है। तशरीह तलब शेर में शायर कहता है कि महबूब की जफाकारी, उसकी तरफ से दिए गए दुखों, गमों, परेशानियों और उसकी सितम शारी की वजह से मेरा दिल अफसुर्दा हो गया है। महबूब की बेमरफती और बेवफाई की वजह से मेरा दिल शिकस्ता होकर रह गया है। मुस्तकिल इज़्तिराब और मुसलसल बेचैनी के बायस मेरा दिल नातवा हो गया है, कमजोर हो गया है। चुनाचे अब मैं हर वक्त अपने शिकस्ता दिल को थामे रखता हूँ, अगरचे मेरी शदीद ख्वाहिश है कि मैं महबूब को उसके जुल्म सितम से आगाह करूं और उसके इस रवैये से पैदा होने वाली सूरत हाल से उसे मुतला करूं, लेकिन अब वो भी नहीं हो सकता क्योंकि अब मैं हर वक्त अपने हाथों से दिल को थामे रखता हूं ताकि सदमात की वजह से ये मोहलिक हद तक जोर जोर से ना उछल पड़े और मेरी जिंदगी का टमटमाता हुआ चिराग बुझ जाए। दरअसल उर्दू के मुख्तलिफ शोरा ने अपने मुख्तलिफ आज़ा को महबूब के जुल्म सितम की वजह से इस कदर नातवा करार दिया कि वो कलम से भी नहीं लिखे सकते। इब्राहिम ज़ौक़ का शेर है, लिखिए उसे खत में कि सितम उठ नहीं सकता, लिखिए उसे खत में कि सितम उठ नहीं सकता, पर ज़ौफ़ से हाथों में कलम उठ नहीं सकता। ताहम अचानक और शदीद सदमात की हालत में इंसानी दिल इस कदर जोर से धड़कता है कि जो कि जानलेवा हो सकता है, क्योंकि दिल में इस कदर ताकत होती है कि इसकी कुव्वत पूरे बदन हत्ता के पांव तक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की सूरत में महसूस की जा सकती है। शायद शेर में भी शायर ने इसी कैफियत का इजहार किया है कि हिफाजती खोल के फटने से दिल की धड़कन की शिद्दत का जानलेवा खौफ रहता है, इसलिए शायर दिल को हाथ से दबाए रखता है, यानी कि अपना हाथ हर वक्त दिल पर रखता है ताकि बाहर से अंदर की जानिब कुव्वत लगाई जाए जो दिल की धड़कन नॉर्मल करे। शेर नंबर 6। चाराए दिल सवाए सबर नहीं, चाराए दिल सवाए सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। चाराए दिल, दिल का इलाज। तशरीह। इश्क का मैदान शोलों से लिपटा हुआ एक आग से भरा हुआ मैदान है और इस मैदान का राज
اس میں سے گزرتے ہوئے اپنی تن بدن جلسا لیتا ہے یا شعلوں کی ضد میں آ کر اپنا وجود ہی ختم کر دیتا ہے۔ بقول جگر مراد آبادی، یہ عشق نہیں آساں، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اس راہ کے مسافر یعنی عشاق کو انگنت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کے مصائب سے واسطہ پڑتا ہے، انسان کو اس طرح کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کبھی اس نے خوابوں میں بھی نہ دیکھی ہو۔ محبوب وقتاً فوقتاً اس پر ظلم و ستم کے زہر آلود نشتر آزماتا رہتا ہے، جفاکاری کے نئے نئے طریقے ایجاد کرتا رہتا ہے اور عاشق پر آزماتا رہتا ہے۔ عاشق کو کڑی آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے، زمانہ اس پر الگ تان و تشنی کرتا ہے، تانے مارتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے۔ تاہم وہ ان کیفیات کو محبوب کی قربت کے حصول کے لیے برداشت کرتا ہے، لیکن محبوب ہے کہ دیدار و ملاقات کی بات ہی نہیں کرتا، وصل پر آمادہ ہی نہیں ہوتا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے عاشق کو ٹالتا رہتا ہے۔ ایسے میں اس کے دوست احباب اس کی حالت کو دیکھ کر اسے صبر و تحمل کا درس دیتے ہیں کہ صبر کرو، آہستہ آہستہ محبوب خود بخود تمہاری طرف مائل ہو جائے گا۔ اپنے دوستوں کے مشورے کے مطابق عاشق چپ سادھ لیتا ہے اور محبوب کے مائل با کرم ہونے کا انتظار کرتا ہے، لیکن بے وفا محبوب اسے بھول جاتا ہے اور صبر کرتے کرتے عاشق تنگ آ جاتا ہے۔ عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر کی بھی کچھ یہی کیفیت ہے۔ شاعر صبر کرتے کرتے اکتا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے محبوب، اگرچہ میرے مرض کا علاج صرف صبر ہی ہے، لیکن تمہارے معاملے میں مجھ سے صبر ہونا ناممکن ہے۔ وصل کے معاملے میں میں مزید صبر نہیں کر سکتا، میرے دل کو صرف اسی صورت آرام آ سکتا ہے کہ مجھے تو مل جائے۔ اس طرح کی کیفیت مختلف شعراء کے ہاں ملتی ہے۔ غزل کا آخری شعر نمبر 7۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ مضطرب کے معنی ہے پریشان اور صنم بت۔ مفہوم: اے مومن، صنم کسی پریشان حال کی فریاد کیوں کر سنے، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ تشریح: عزیز طلباء، تشریح طلب شعر میں شاعر نے محبوب کی بے وفائی کے متعلق بیان کیا ہے۔ شاعر نے اسے بت کہا ہے کیونکہ بت اور محبوب میں کئی اقدار مشترک ہیں۔ مثلا بت نہ تو کسی کی فریاد سن سکتا ہے اور نہ ہی محبوب عاشق کی فریاد سنتا ہے۔ محبوب بھی عاشق کو شرف ملاقات نہیں بخشتا، جیسے بت دوسروں کے جذبات کو سمجھنے سے نا آشنا ہوتا ہے، ایسے ہی محبوب بھی جذبات عاشق کو مجروح کرتا ہے۔ جس طرح بت کسی کی مشکل حل نہیں کر سکتا، اسی طرح محبوب عاشق کی جدائی کی مشکل حل نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب پر کیوں کر میری فریاد و آہوزاری کا اثر ہو، وہ تو بت ہے جو میرے جذبات کو سمجھنے سے قاصر ہے، میری مشکل حل کرنے سے بے پرواہ اور مجھے شرف ملاقات بخشنے سے عاری ہے۔ مشکل تو صرف اللہ حل کرتا ہے، فریاد درخواست تو صرف اللہ سنتا ہے۔ چونکہ محبوب خدا نہیں ہے، اس لیے وہ ان خدائی صفات کا بھی حامل نہیں ہو سکتا۔ بقول شاعر، جن کو آتی نہیں مسیحائی، جن کو آتی نہیں مسیحائی، زخم ان کو دکھائے جاتے ہیں۔ اس طرح سے مومن خان مومن کی پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگی۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو ضرور اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر۔